نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ آپ حضرات بھی بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، جی لگا کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ لائق صد عزت و احترام عزیزان اہل سنت، حمد و صلوات کے بعد تلاوت کی گئی آیت کریمہ چھٹے پارے کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 کا آخری جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ کار ساز حقیقی اللہ تعالی ہی ہے۔ بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، خون پسینے کی کمائی پائی پائی جوڑ کر اکٹھا کرتا ہے، اس سے مکان بناتا ہے یا دکان بناتا ہے، یقیناً انسان نے محنت کی، مشقت کی، تکلیف اٹھایا، اپنا گھر بنایا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کار ساز حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو کچھ ہم کار خیر کرتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، اس کی رحمت سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی توفیق سے ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نطفہ جب شکم مادر میں قرار پاتا ہے خون کی شکل میں رہتا ہے 40 روز تک، پھر 40 روز تک لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 روز تک گوشت کا ٹکڑا گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، جان ڈالتا ہے، اللہ کی قدرت سے، اور اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے، اس کا عمل بھی، اس کی موت بھی، سب لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں کے پیٹ ہی میں ہماری روزی اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہے، تو اتنا ہی ملنے والا ہے ہمیں جتنا ہمارے نصیب کا اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے ناجائز کام میں ہاتھ ڈالنے کی؟ کہ ہم اپنے نصیب ہی کی روزی کو اپنے ہاتھ سے حرام بنا لیں، معاذ اللہ، تو یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہمارے نصیب کی روزی جب ہم کو ملنا ہے تو ہم کہاں کو ناجائز و حرام میں ہاتھ ڈالیں؟ جائز اور حلال ذریعہ ہی اختیار کریں۔ تاکہ روزی صاف ستھری ہو، روزی کے صاف ستھرا ہونے سے ہمارے جسم میں جو خون بنتا ہے وہ بھی صاف ستھرا حلال اور جائز خون بنتا ہے، اس سے جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اچھے نیک خیالات اس سے پیدا ہوتے ہیں، نیکی کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، اور بندے کا ہر نیک عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق رہتا ہے۔ تو کار ساز حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو جو قدرت و قوت عطا فرماتا ہے، جسے کرامت کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی نے ان کو پاور دیا۔ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکالی، 12 برس پہلے دولہا دلہن باراتی سبھی ڈوب کے ختم ہو گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے دولہا دلہن باراتی سبھی نکل آئے۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کنارے سے سوار ہوئے تھے، اس کنارے آ کے اترے،
جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ تو وہ قدرت کیا ہے؟ غوث اعظم کی قدرت کیا ہے؟ ان کی کرامت ہے۔ وہ کرامت کیا ہے؟ در حقیقت اللہ کی قدرت ہے۔ کافروں نے بہت تنگ کیا، پریشان کیا مسلمانوں کو۔ جب سلطان الہند سرکار غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے، پرچم اسلام کو لہرایا، اس زمانے میں وہ کافروں کا گڑھ تھا، ہزاروں مندر بنے ہوئے تھے، انا ساگر کے تالاب کے اطراف مندر ہی بھرے ہوئے تھے، مندر ہی مندر۔ مسلمانوں کو کافروں نے روکا، غریب نواز کے مریدوں کو، چاہنے والوں کو، پانی نہیں لے سکتے تم لوگ، یہ ہمارا پاک پوتر تالاب ہے، پابندی لگا دی، آج لینا ہے لے لو، کل سے نہیں لینا، ایک بوند بھی نہیں ملے گا، آج لینا ہے لے لو۔ سرکار غریب نواز سے کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور وہ کافروں نے پابندی لگا دی، انا ساگر پہ، کہتے ہیں آج لینا ہے لے لو، کل سے ایک بوند بھی ملے گا نہیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو کوزہ دے کر بھیجا اور فرمایا کوزہ انا ساگر میں ڈبونا اور کہنا ہے انا ساگر کے پانی تجھے معین الدین نے بلایا۔ یہی کہہ کے مرید نے جو کوزہ ڈبویا تو پورے انا ساگر کا پانی آ کے کوزے میں جمع ہو گیا، انا ساگر خالی ہو گیا، کیچڑ بھی نہیں رہا، بالکل سوکھ گیا، ایک ایک بوند جو ہے آ کے جمع ہو گیا۔ اب کافروں کی حالت خراب ہو گئی، غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے رئیس آ کے غریب نواز کے قدموں پہ سر پٹکنے لگے، معافی چاہنے لگے۔ غریب نواز کو رحم آیا، فرمایا لے جاؤ انا ساگر میں اس کو پلٹ کے چلے آؤ۔ جیسے مرید نے لے جا کے کوزہ پلٹا، انا ساگر اسی طرح پھر لبالب بھر گیا۔ سرکار غریب نواز کی یہ کرامت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، کار ساز حقیقی اللہ ہے۔ اور آج 6 شوال جن کی تاریخ وصال اور تاریخ عرس ہے، وہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر بات ہے جو غریب نواز کے پیر و مرشد ہوں گے ان کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا، ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، ان کی کیا شان رہی ہوگی۔ ان کی یہ شان تھی کہ جو شخص ان کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا، کئی کرامتیں ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اور یہ بات سب کو معلوم تھی، اپنے پرائے مومن کافر سبھی جانتے تھے اس بات کو کہ آپ کثیر الکرامات بزرگ ہیں،
خواجہ عثمان ہاربنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جو بھی مقصد لے کے جو شخص جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا۔ ایسے چلو نا، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنی کچھ ہم لوگ بھی کچھ مانگیں گے ان سے۔ تو اب تک تو یہی دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جس نے جو کچھ مانگا وہ ضرور ملتا ہے ان کے دربار سے۔ تو چلو ہم لوگ بھی کچھ مانگیں، کیا مانگیں؟ تو آپس میں مل کے رائے مشورہ کیا۔ 7 سنابل شریف میں حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو، اس کرامت کو لکھا ہے۔ وہ 79 کافر تھے، 79 کی تعداد، گئے آدھی رات کو دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ یہ تو بھیڑ ہے کافروں کی، 79 کافر جمع، کیا بات ہے، کیوں آئے آپ لوگ؟ حضور کچھ کام ہے آپ سے۔ آدھی رات کو اتنے سارے لوگ، کیا کام ہے ہم سے؟ ہم نے سنا کہ جو کچھ آپ سے مانگا جاتا ہے سائل مانگنے والے مانگتے ہیں، اپنی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی مل جائے جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مانگو، کیا چاہیے تمہیں؟ ہم لوگ 79 آدمی ہیں، دیکھیے آپ گن لیجئے چاہیے تو، اور ہم کو کھانا چاہیے، اور تازہ بتازہ گرم، باسی میں نہیں، اور سب کو نئے نئے تھال میں، پرانا نہیں، نیا برتن چاہیے، وہ کھانا فریش، بالکل تیار تازہ چاہیے، اور ایک قسم کا نہیں، الگ الگ قسم کا کھانا چاہیے۔ سب کو ایک ہی قسم کا نہیں، الگ الگ قسم کا چاہیے۔ ہم 79 آدمی ہیں، 79 قسم کا کھانا آپ سے چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ دونوں ہاتھ اوپر کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے، تو نیا تھالے میں تازہ کھانا آ جاتا، آپ دیتے جاتے، ہاتھ اٹھاتے اوپر سے لیتے اور کافروں کو ایک ایک کر کے دیتے جاتے۔ پورے 79 کافروں کو 79 قسم کا کھانا نئے نئے برتنوں میں مل گیا۔ فرمایا اے آدم و حوا کے بیٹو، بیٹھو اور کھاؤ۔ تو وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑے کافر، نعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، کافر۔ وہ تو سارے آداب، ہم کو آداب زندگی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، 3 بار کلی کر لو، چھوٹے چھوٹے نوالے کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، ہر لقمے کو خوب چباؤ۔ کھانے کے بعد اچھی طرح برتن کو صاف کر لو، انگلیوں کو چاٹ لو، کھانے کا کوئی اثر باقی برتن میں رہنے مت دو، ورنہ اسے شیطان چاٹتا ہے۔ اور جب مومن اچھی طرح رکابی کو، برتن کو صاف کر لیتا ہے تو وہ برتن دعا دیتا ہے، اللہ اس نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے بچایا ہے، تو اسے جہنم کی آگ سے بچا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کھانے کو ادب سے کھاتا ہے، اچھی طرح سے کھاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی جتنا کھایا اس نے کھانا، اتنا کھانا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ خود ہی کھا لیا، خیرات نہیں کیا، دیا نہیں، کسی کو کھلایا نہیں، خود ہی کھایا، مگر اچھے طریقے سے کھایا، سنت طریقے سے کھایا، تو جتنا کھایا اتنا خیرات کرنے کا ثواب پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، قدم قدم پر ثواب کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے پیدا فرمایا۔ تو کافر ٹوٹ پڑے کھانے پہ اور ڈٹ کے کھایا اور بڑے خوش ہو گئے، اور چلتے وقت کہنے لگے واقعی ہم نے مان لیا کہ جو کچھ آپ سے مانگا جاتا ہے آپ ضرور دیتے ہیں، ہم نے جیسا کھانا چاہا ویسا آپ نے کھلایا۔ بہت تعریف کرنے لگے، بہت خوش ہوئے۔ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کھلایا، اللہ نے کھلایا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ آدھی رات کو جیسا تم لوگوں نے کھانا چاہا میں نے نہیں کھلایا، اللہ نے کھلایا، تو جس نے کھلایا اس پر ایمان بھی لے۔ انصاف کی بات تو یہی ہے کہ جس نے تم کو آدھی رات کو جیسا تم نے کھانا چاہا ویسا کھلایا، تو جس نے کھلایا اس پہ ایمان بھی لا۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ سب کافر بغیر کسی تردد کے تیار ہو گئے۔ آپ نے کلمہ پاک پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کلمہ پاک پڑھ کر داخل اسلام ہوئے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ سب کے سب ولایت کی منزل پہ پہنچ گئے۔ کروڑوں رحمتوں کی بارش برسے ان کے مزار اطہر پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات و ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔